مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان بلا شبہ اللہ کے ولی ہیں اور صاحب تفسیر ہیں اور کثیر کتب کے مصنف ہیں۔ امت اس سے فائدہ استفادہ حاصل کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم سے نوازا، عمل سے نوازا۔ آپ کا ایک کلام ہے، آپ لکھتے ہیں: خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، مجرم ہوں روسیاہ ہوں اور لائق سزا ہوں، مجرم ہوں روسیاہ ہوں اور لائق سزا ہوں، لیکن حبیب کا ہوں، لیکن حبیب کا ہوں، مجھ پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہوں، مجھ پر عتاب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں، دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں، دارالامان میں پہنچے، دارالامان میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، دارالامان میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، دارالامان میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں، پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں، ہو لینے دو تصدق، ہو لینے دو تصدق، اس دم حساب کیسا، ہو لینے دو تصدق، اس دم حساب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، سالک کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہوں، سالک کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہوں، عاصی کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہوں، وہ کس حساب میں ہے، وہ کس حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا، وہ کس حساب میں ہے،
اس کا حساب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا۔ آمین آمین آمین۔ یہاں پر ایک دو چیزیں ضمناً عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، فضل کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس کا عذاب برحق ہے، اس کا عذاب برحق ہے، اس کا عذاب برحق ہے، بالکل برحق ہے۔ اور مجرموں کو، گناہ گاروں کو اور کافروں کے لیے تو کافروں کے لیے ابدی جہنم ہے، کافروں کے لیے ابدی جہنم۔ مجرم ہے، گناہ گار ہے، مجرم اور گناہ گار کے لیے جو ہے وہ، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، اور میرے گناہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو مفہوم پیش کر رہا ہوں، مضمون پیش کر رہا ہوں، مفہوم نہیں، مضمون پیش کرنے لگا ہوں، کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑھے، تو وہ دھاڑے مار مار کر ہوتا ہے۔ ایک حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ کے حبیب، حبیبوں کے بھی حبیب ہیں وہ، اور شکستہ دلوں کے طبیب ہیں وہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں جب تو گناہ کرتا تھا تو تیرا رب تجھے دیکھا کرتا تھا۔ تو اس حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک چیخ ماری، ایک چیخ، خوف خدا سے ایک چیخ بلند ہوئی ان کے نا، اور ان کی روح جو ہے سری سے پرواز کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خوف خدا ایسا غالب تھا، اور خوف خدا سے جو ہے وہ ایسا وہ جو ہے نا ان کا جسم جو ہے نا وہ ہوا تو دھڑام کر کے زمین پر تشریف لے آئے، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایسا خوف ہو تو ایسا دیکھیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے رجا، خوف و رجا۔ بندہ مومن ان دونوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ خوف ایسا ہے کہ اللہ میرے گناہ ہیں، بے شمار گناہ، بے حد و بے شمار گناہ ہیں میرے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، تو بخشنے پہ قادر ہے، تو ہی بخشنے پہ قادر ہے، اے اللہ بخش دے۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، بالکل معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے، جسے پاک میں نے توبہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا مطلب ہے جب بندہ کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اس کے گناہ ہیں، نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تیرے گناہ ٹھیک ہے، تیرے گناہ ہو گئے، تو نے گناہ کیا، اب میری رحمت ہے، اس کی رحمت ہے، یقین کریں اس کی رحمت ہے، اپنی رحمت کے اللہ اپنی رحمت کے صبر بخش دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن پاک میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا تم فرما دو، اے محبوب تم فرما دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک
وہی بخشنے والا مہربان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو کافر کالو رضا مبین یہ کہتا ہے، کافر جو ہے وہ پلٹ آتا ہے، واپس دین اسلام میں آ جاتا ہے، دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، سب گناہ معاف ہو گئے، سب ختم، خلاص، سب گناہ معاف ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا اس کے اوپر، کچھ بھی باقی، ایک گناہ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر، کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کفر کی جو ہوتی ہے نا سیاہی ختم کر دیتا، گمراہی، وہ اندھیرا کفر کا ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ایمان کی روشنی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کہ جب کلمہ پڑھ لیا، دامن اسلام میں، دارہ اسلام میں داخل ہو گیا، سب گناہ بخش دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھیں، کافر پلٹ آئے تو معافی نہ، اگر پلٹے اور کفر پہ مر گیا، ابدی جو ہے نا وہ جہنمی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن گناہ گار جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے کہ حدیث پاک ابھی آپ نے سنی نا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس میں یہ جو بھی کلام پڑھا ہے، اس میں جو ہے وہ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس کے بارے میں جو ہے نا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، میرے گناہ ہیں لیکن تیرے محبوب علیہ السلام کی رحمت بھی تو ہے، میرے گناہ ہیں، مانتا میرے گناہ ہیں، تیرے محبوب کی تو ہیں، اور تیرے محبوب علیہ السلام کی رحمت کاملہ اور وسیع رحمت ہے، تیری بھی رحمت وسیع ہے تو تیرے محبوب علیہ السلام کی بھی تو رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم ہو جائے کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، آسان ترجمہ قرآن کا ترجمہ کنز العرفان فرمایا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتی کا تو آسرا ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا تو آسرا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یقین جانے ہم تو برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ہمارا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں۔ اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ کیا بتائیں، لیکن اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ خوف و رجا کی بات ہو رہی ہے، خوف یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ ہیں، بالکل گناہ ہے، معاف فرما دیا اللہ، یہ خوف ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ اور دوسری چیز رجا ہے، امید یہ ہے کہ یا اللہ تو بخش دے گا، تیری رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت ہے تو بخش دے گا، تو بخشنے والا ہے، بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا اللہ، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی
بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پیارے محترم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہو، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہے، مایوس نہ ہونا، میں تو نہیں بخشے جاؤں گا، ایسا نہ کہیں، میں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، بالکل ایسا نہ کہیں، یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ ہاں یاد رکھیں، بڑے بڑے گناہ صادر ہو جائیں لیکن واپس آ جائیں، بالکل واپس آ جائیں، نماز پڑھ، سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ پیش کر دیں، قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، قبول ہو جائے گی۔ ہاں بندہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی فرمان قرآن پاک میں موجود ہے نا، قرآن پاک میں یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی ہے، ایسا مفہوم ہے، مضمون قرآن پاک میں ہے، ایسا لکھا ہوا۔ تو یاد رکھیے پیارے محترم اسلامی بھائی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت تو کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تو پھر تو بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اللہ اکبر، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، کسی غیر کو نہ پوجا ہو، کسی غیر کی عبادت نہ کی ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا، اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر کچھ بخش دیتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم مزید سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اسے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان۔ اور یاد رکھیں، آخر میں فرمایا، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع یعنی توبہ کا حکم ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ یاد رکھیں، توبہ تو نصوح، تو گناہ ہو گیا معافی مانگی، گناہ ہو گیا درود شریف پڑھ لیں۔ ہاں جی، جب گناہ ہو جائے، اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے، توبہ کر لیں، درود شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اس کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا قبول فرماتا ہے، بالکل قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توبہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، توبہ پہ ثابت قدمی رہنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، بالکل یاد رہے۔ ایک چیز خاص ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت،
اس سے مایوس نہیں ہونا، منع فرمایا۔ لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ زندگی میں آنے والی پے در پہ مصیبتوں، مشکلوں، دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے سے یہ ہو گیا، میرے سے یہ ہو گیا، میرا یہ ختم ہو گیا، میرا وہ ختم ہو گیا، میرا وہ برباد ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے مایوس نہیں ہونا، پھر بھی مایوس نہ۔ حضرت صبر ایوب نہیں آپ نے سنا؟ صبر ایوب سنا ہے؟ صبر کرے، پریشانی آئی صبر کرے، مصیبت آئی صبر کرے، تنگ دستی آئی صبر کرے، کوئی پریشانی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ رب ہے، رب آپ رب کے ہیں تو آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کنفرم بات بتا رہا ہوں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ اگر رب کے ہیں تو آپ ہیں رب تو ہے، ہر ایک کا ہی ہے۔ اگر آپ رب کے ہیں تو رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کنفرم بات بتا رہا ہوں۔ ہاں دیکھیں، جو اللہ کا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کو بس تھام لے، بس جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اور یاد رکھیں، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر مستقیم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے، پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا، اللہ تخاف، انہیں کوئی ڈر نہیں، ولا تحزن، وہ بے خوف ہیں، وابشروا بالجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، مشکلوں، پریشانیوں، دشواریوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف طریقہ ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ چاہتا یہی ہے، شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ جناب پریشانی آئی ہے، اب یہ جو ہے وہ واویلا مچائے، شور کرے، اور جو ہے نا بس کیا کرے، وہ مایوس ہو جائے بس۔ نہ 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 مایوس نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کافر لوگ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 56، فرمایا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے نا امید کون نا امید ہوتا ہے؟ اور کافر شخص کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے پوچھا گیا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا۔ اللہ اکبر۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ یہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو باتوں میں ہلاکت ہے، ایک مایوسی اور دوسری خود پسندی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلام بھائی، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہر دم وابستہ رہے، بالکل وابستہ رہے، اور کتنے ہی گناہ ہو جائیں، کتنے ہی گناہ ہو جائیں، یاد رکھیں ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی، شرک کے علاوہ۔ اور دوسری بات، گناہ گار کی بخشش ہے، کیا کام ہے؟ گناہ گار کی بخشش ہے، گستاخ کی بخشش نہیں ہے، ہرگز نہیں گستاخ کی بخشش۔ یاد رکھیں، جو گستاخ ہیں نہیں ان کی بخشش، بالکل بھی نہیں بخشش ہے ان کی۔ شیطان نے گستاخی کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنا دیا۔ گناہ گار بندے کو بخش دیتا ہے۔ آخری بات، دو بھائی تھے، ایک گناہ گار بڑا بھائی تھا، بڑا بھائی نیکوکار تھا، چھوٹا بھائی گناہ گار تھا۔ چھوٹا بھائی جب فوت ہونے لگا نا تو بڑا بھائی اس کو کہنے لگا، میں تو یہ کہتا نہیں تھا تو گناہوں سے باز آیا، تو باز نہیں آتا تھا، اب تو مرے گا، تو جو اپنے گناہوں کا جو ہے وہ حساب دے گا، جہنم میں جائے گا، اب تو یہ ہے وہ، اس طرح بڑا بھائی کہنے لگا۔
اللہ اکبر. چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے؟ بڑے بھائی ایک بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معاملہ بروز محشر میری ماں کی سپرد کر دے تو بتاؤ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ کیا کہا؟ میرا معاملہ بروز محشر اللہ تعالیٰ میری ماں کی سپرد کر دے تو بھائی بتاؤ میری ماں کو مجھے کہاں بھیجے گی؟ جہنم میں یا جنت میں؟ تو بڑے بھائی نے کہا ماں تو جنت میں بھیجے گی. تو چھوٹے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میری ماں تو جنت میں بھیجے، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ ایک مبالغہ کا ہے سیکھا، لیکن ماں کا یہ 70 مائیں کیا ہے جو اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر. اس کی رحمت کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، اس نے جب یہ کہا نا کہ میرا رب مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا یہ جملہ جب اس نے بولا تو اسی میں اس کی روح کفر سے انسیدی سے پرواز کر جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کہنے لگا تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو بڑے گناہ گار تھے اور تم یہاں پہ جنت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا بھائی وہ جو آخری میں نے جملہ بولا تھا نا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے اوپر یقین کا، اللہ پر اعتماد کا جو میں نے جملہ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کے صدقے کہ میرا رب مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، اللہ نے بخش دیا. اللہ بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا اللہ، برسا دے رحمت کی برکھا اللہ، برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان. مجھے میرا یہ ٹاپک بہت پسندیدہ، ایک یہ اور عشق رسول، خوف خدا اور عشق رسول، یہ ٹاپک دو. تیسرا ادب، ادب ادب ادب، بس ادب. میں گناہ گار لیکن گستاخ نہیں کسی کا، اللہ کے ہر نیک بندوں کا بعدد. اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی مسلمان بندے ہیں سب کا بعدد. میرے دل میں اللہ کی قسم کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی برائی نہیں، اپنی ذات کے لیے اپنی. ہاں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا گستاخ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اللہ کے ولیوں کا جو گستاخ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جو گستاخ ہے، واللہ باللہ تاللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. سن لے ہر کوئی، سن لے. میں رہوں یا نہ رہوں، یہ میرا بیان ہے، یہ میری گفتگو، یہ میری جو ہے نام آپ سے جو ہے نام ایک جو بیٹھ کر ایک گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری رہے گی جب تک رہے. سن لے ہر کوئی، میرا ہر بد مذہب سے کوئی تعلق نہیں. خدا کی قسم اللہ کے گستاخوں سے، اللہ کی جو باغی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. گناہ گار کون نہیں؟ میں گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کوئی نہیں، اللہ بخشنے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں، دار الامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا، دار الامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، پھر اضطراب کیسا.
ایسا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجائے نبی الامین.